السلام علیکم۔ آپ نے میری ویڈیو یونیفارم کٹنگ کی دیکھ لی ہوگی۔ ابھی میں سٹچنگ کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ جو بٹن ٹیک ہے، سب سے پہلے اس کی باہر کی ایک سلائی لگا لیتے ہیں، اور یہ جو بڑی بٹی ہے اس کی سلائی باہر سے لگا رہے ہیں، اور یہ یہاں پہ یہ آپ کو ایک نشان نظر آ رہا ہے۔ اس نشان کے تھوڑا سا آگے جا کر آپ سٹاپ کر لیں، اور یہ سب سے پہلے میں نے استری سے نشان ڈالا ہوا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ پٹی لگانے سے پہلے یہ ضرور ڈال لیں، اور پھر اسی نشان کے بالکل ساتھ سے پٹی کو رکھ کے آپ لگا لیں۔ اس طرح سے یہ آپ کی پٹی بالکل سیدھی لگے گی، بالکل اس کو آپ نے اس کے ساتھ سے جانا ہے۔ اگر یہ نشان آپ نہیں لگائیں گے تو پھر آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ کی پٹی ٹیڑھی لگ سکتی ہے۔ اور یہ اس کو آپ نکال کے اب بڑی پٹی میں یہ لگا رہی ہوں۔ یہ جو دوسری سائڈ پہ جو سیدھا ایک نشان آ رہا ہے آئرن کا، اس کے ساتھ سے آپ دوسری پٹی کو رکھ کر لگا لیں، اور مجھے امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی۔ یہاں پہ ایک چوک سے پہلے میں نے ایک سیدھی لائن لگا لی تھی، وہ شاید آپ کو نظر نہ آ رہی ہو۔ اس طرح سے آپ اب اس کو ٹرن کریں گے اور اسی نشان سے آگے تھوڑا سا لے جائیں، اور اس کو آپ نے بہت احتیاط سے لگانا ہے، کیونکہ یہ نشان آپ کو آئرن کے نظر آ رہے ہیں۔ یہ اگر لگے ہوں گے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کو کوئی اس میں جھول نہیں آئیں گے، بالکل اچھے سے یہ پٹی لگ جائے گی۔ اور یہ آپ اگر تھوڑا سا کپڑا باہر نظر آپ کو آ رہا ہے یا بکرم، تو آپ اس کو سوئی سے اندر کر لیں تاکہ نیٹنس آ جائے۔ ذرا سا بھی اگر کونا نظر آئے گا تو وہ آپ کی شرٹ کی وہ خراب ہو جائے گی۔ ادھر سے آپ یہاں سے ڈبل کر لیں، کیونکہ یہ بعض دفعہ اس کا دھاگا اکھڑ بھی جاتا ہے۔ یہ آپ ایک پاؤں کے فاصلے سے تھوڑا سا اوپر سے سلائی لگا لیں، اس کو بھی ڈبل کر لیں۔ اس دھاگے کو آپ نیچے سوئی سے نکال کر اس کو گرہ لگا دیں، یہ مضبوط ہو جاتا ہے، ورنہ یہ دھونے سے تھوڑا کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کندھے جوڑ کے فٹنگ کی یہ سلائی لگا رہی ہوں میں۔ اس کے بعد اس کی لینتھ آپ دوبارہ سے کریں۔ جو 40 انچ مجھے یونیفارم چاہیے تھا، یہ کندھے سے بالکل جہاں سے کندھا ختم ہوتا ہے وہاں سے شروع کر کے ادھر میں نے ایک نشان لگایا، یہ کٹ لگا رہی ہوں۔ یعنی یہ 40 انچ ہے۔ اب اس کو فولڈ کرنا ہے۔ اگر آپ پریس استری سے آپ اس کو کرنا چاہیں تو استری سے آپ اس کو پریس کر لیں، ورنہ ایسے ہاتھ سے بھی کاٹن اور سوتی کپڑے جو ہیں وہ آرام سے ٹن ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے فرنٹ پہ چونکہ ریڈ کلر کی پٹی لگے گی، اور یہ میں بیک جو اس کا دامن ہے وہ موڑ رہی ہوں۔ اچھے سے بہت نفاست کے ساتھ آپ نے موڑنا ہے، کیونکہ دامن سے اور گلے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کپڑا کوئی ماہر ہاتھوں کا سلا ہوا ہے یا نہیں۔ اب اس کے میں چاک موڑ لیتی ہوں دونوں سائڈوں سے۔ دونوں سائڈوں سے میں چاک موڑ کے اس کے بعد اس کی یونیفارم چونکہ کالج کا یونیفارم ہے اور اس میں دامن پہ ریڈ کلر کی پٹی لگے گی، پھر میں اس کے دامن پہ فرنٹ پہ ریڈ کلر کی پٹی لگا لوں گی۔ یہ آپ نے ایسے برابر اس کو موڑنا ہے۔
یہ اب میں آپ کو یہ نشان لگا کے بتا رہی ہوں، یہ فرنٹ پٹی جو ریڈ کلر کی میں نے لگانی ہے فرنٹ سائڈ پہ، یہ دونوں سائڈوں پہ نشان لگا کے اب میں اس کو بھی ٹرن کر رہی ہوں۔ آپ چاہیں تو پھر استری سے اس پہ نشان ڈال سکتی ہیں، اور جو اس کی باہر کی سلائی ہے وہ آپ نے پہلے کر لینی ہے، یعنی ڈبل سلائی آپ نے دامن کو آگے پیچھے سے کر لینے ہیں۔ اور یہ اس طرح سے پٹی کو تھوڑا سا میں نے باہر رکھ کر ریڈ کلر کی جو پٹی ہے میں لگا رہی ہوں، اس کو آپ تھوڑا سا دامن سے باہر نکال لیں، اور ریڈ کلر کا ہی آپ نے دھاگا یوز کرنا ہے کیونکہ یہ ذرا ڈارک کلر ہوتا ہے، اور اگر آپ نے پھرکی پہ بھی وائٹ دھاگا چھوڑا تو وہ بھی شاید اوپر سے نظر آئے، اس لیے آپ کوشش کریں کہ دونوں سائڈوں پہ ریڈ کلر کا ہی دھاگا لگائیں۔ یہاں سے باہر نکال لیں آپ، اور اس کو پھر آپ چاہیں تو استری سے فولڈ کر سکتی ہیں، لیکن میرا اتنا ایکسپیرینس ہے کہ میں ہاتھ سے بھی فولڈ کر کے اس کو بہت اچھے سے لگا سکتی ہوں، لیکن اگر آپ سے یہ صفائی سے ایسے نہ موڑ رہی ہو تو آپ بے شک استری سے اس کو اچھے سے موڑ لیں، اور یہ سوئی سے اس کے نوک کو ضرور آپ نے اندر کرنا ہے، ورنہ یہ بہت بری لگتی ہے، تھوڑی سی بھی نظر آ رہی ہوتی۔ دوسری سائڈ سے بھی سوئی سے آپ کپڑے کو اندر کر لیں۔ بس آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کہ تھوڑا سا بھی اگر اس میں ایسے فرق رہ جائے تو یہ بہت بدنما لگتی ہے، کیونکہ یہ فرنٹ پٹی ہوتی ہے، اور یہ سوئی سے اچھی طرح سے اس کا جو باہر تھوڑا سا بھی کپڑا رہتا ہے اس کو آپ اندر کر لیں، اور اس کو ٹرن کر کے یہاں سے پکا کر لیں آپ تھوڑا سا ایسے پیچھے موڑ کے۔ یہ ہماری دامن کی پٹی تیار ہو گئی ہے۔ اب میں آتی ہوں آستین کا کف کی طرف۔ یہ میں نے کٹ لگائے ہوئے ہیں، یہ اس طرح سے آپ اس کو پہلے موڑ لیں، دونوں سائڈوں سے آپ ان کو موڑ لیں اچھے سے۔ آستین کو سائڈوں سے موڑ لیا ہے، اس کے سینٹر میں اپنے نشان لگانا ہے۔ یہ کف میں اس کے اوپر بکرم چپکا لیے، اور سب سے پہلے ایک پیر کے فاصلے سے بکرم کے اوپر آپ سلائی لگا لیں، اس کے بعد اس کو ٹرن کریں، اور یہ اس طرح سے آپ اچھے طریقے سے اس کو بالکل بکرم کے ساتھ ساتھ سے سلائی لگا کے اس کو دوسری سائڈ سے بھی سلائی لگا لیتی ہوں۔ بکرم سے ایک یعنی سوئی برابر جتنا ہٹ کے آپ سلائی لگائیں، پھر اس طرح سے آسانی سے مڑ جاتی ہے۔ نوک کا آپ نے اچھے سے خیال رکھنا ہے، اچھے طریقے سے آپ اس کو نوک باہر کر لیں۔ یہ سوئی سے آپ تھوڑا سا اگر نکالیں تو زیادہ اچھے طریقے سے نکل گا۔ اس کو آپ پریس کر لیں، دونوں سائڈوں سے نشان لگا لیں آپ اس کو، اور ان نشانوں کے اوپر چاک کے اوپر ان نشانوں کو آپس میں ملا لیں، یہ ایک لائن لگ جائے گی تاکہ آپ کا کف لگاتے وقت کہیں کپڑا تھوڑا یا زیادہ نہ ہو، سیدھا اپنے لائن کے اوپر سے لگانا ہے۔ یہ میں نے کف کے درمیان میں ایک نشان لگا لیا ہے، یہ کف کو اس طرح سے جو نشان لگا ہوا ہے یہ اس کو نشان لگا لیں، اور یہ دیکھیں یہ جو میں نے ایک نشان کف کے درمیان میں بھی لگایا ہوا اور ایک
آستین کے بھی، اور ان نشانوں کو آپس میں برابر رکھ کے یہاں پہ آپ بے شک کوئی سوئی یا کوئی بھی پین لگا لیں، اور یہ ایک پلیٹ ڈالی ہے میں نے، اور یہ بالکل جو میں نے لائن لگائی تھی چاک سے اس لائن کے ساتھ ساتھ اسکارف کو رکھ کے آپ نے چلانا ہے۔ اس طرح سے سوئی نکال لیں، اور بالکل یہ جو درمیان والا نشان ہے اس کی برابری میں آپ نے جیسے جتنا آپ نے پہلے پلیٹ ڈالی تھی، اب اس کی دوسری سائڈ بھی اسی طرح پلیٹ ڈال لیں، اور ان کا آپس میں مخالف سے ان کو ہونا چاہیے پلیٹس کو ایک دوسرے کی، اور اس کو سلائی لگا لیں آپ، اور یہاں سے تھوڑا سا پکا کر کے آپ اسے ٹرن کریں، اور 1 پاؤں کے فاصلے پہ پورے کف کے اوپر ایک سلائی لگا لیں۔ یہ ہمارا کف کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ یہ میں آپ کو شولڈر بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ یہ شولڈر بکرم پہ پہلے کاٹ کے کپڑے کے اوپر میں نے چپکا لیا ہے، یہاں سے ذرا پکا کر لیں۔ اس طرح سے یہ 2 ہمارے شولڈر تیار ہو گئے ہیں۔ اور اس کو آپ مشین والی سوئی کی مدد سے یا کسی بھی ایسی نوکدار چیز سے آپ اس کو سیدھا کر لیں، پھر اس کو آئرن کر کے اس کے اوپر ایک سلائی لگا لیں ریڈ دھاگے سے۔ ہمارا شولڈر تیار ہو گیا ہے۔ یہ شولڈر آپ نے آستین لگانے سے پہلے تیار کرنے ہیں۔ یہ اس کے سینٹر میں ایک نشان لگا لیں، یہ اس کے اوپر رکھ کے آپ اگر چاہیں تو کندھے کے اوپر آپ اس کو پہلے بھی رکھ کے ایک ہلکا سا ٹانکا لگا سکتی ہیں، یا پھر اس طرح سے یہ آستین میں جوڑ رہی ہوں، اور اس کے اندر بھی اس کو میں رکھ کے کندھے سے اس کو پکا کرنا ہوگا۔ یہ سینٹر میں کندھے کے اوپر رکھ کے جو میں نے نشان لگایا ہوا ہے اس کے اوپر رکھ کے، تو یہ اب اس کے اوپر ذرا یہاں سے آپ اچھے سے کر لیں، پکا اس طرح سے کر لیں، کیونکہ یہ پھر تھوڑا سا کھچاؤ لگنے سے بعض دفعہ دھاگا ٹوٹ جاتا ہے اور یہ ادھر جاتا ہے، اس لیے اس کو آپ کوشش کریں کہ صحیح اچھے سے پکا کر لیں۔ یہ میرا آستین ایک سائڈ سے تیار ہو گیا ہے۔ یہ میں آپ کو پاکٹ لگانے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ جو ریڈ کپڑا لگا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے ریڈ دھاگے سے سلائی لگانی ہے، یہاں سے آپ اچھے سے اس کو پکا کر لیں۔ دوسری سائڈ پہ لے آئیں، پہلے آپ نے استری سے یا چاک سے اس کے نشان بھی لگانے ہیں۔ وائٹ دھاگا لگا لیں، یہیں سے آپ شروع کر لیں۔ میں نے چاک سے نیچے نشان لگایا ہوا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن آپ کندھے سے 15 انچ کی لمبائی پہ یہ لگانا ہے پاکٹ۔ اس کے پہلے میں نے اس طرح سے اچھے سے اس کو بٹھا لیا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہوگی۔ یہ کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ یہ میں آپ کو کالر لگانے کا طریقہ بتا رہی ہوں سب سے آخر میں۔ یہ 2 پیس کالر ہے، یہ ذرا مشکل ہوتا ہے نئے لوگوں کے لیے خاص طور پہ،
یہ مشکل ہوتا ہے لگانا، تو ویسے میں ایک ایزی میتھڈ سے بھی یہ کالر کی ویڈیو ڈالوں گی، وہ بھی آپ میرے چینل پہ دیکھ لیجیے گا۔ یہ سب سے پہلے اس کے ایک پیر کے فاصلے پہ سلائی لگائی ہے، ایک میں سنگل کالر کی ویڈیو ڈالوں گی، وہ آپ ضرور دیکھیے گا، وہ بھی یونیفارم کو بھی لگتا ہے۔ ویسے بھی آج کل کالر کا فیشن ہے، ویسے آپ عام گھر کے کپڑوں کو بھی اس طرح سے لگا سکتے ہیں، وہ بہت آسان ہوتا ہے بنانا۔ اس کے لیے بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ یہاں سے اس کو پکا کر لیں، نکال لیں، اس کی کٹنگ کر لیں آدھا انچ کے فاصلے پہ۔ کٹ لگا دیں آپ، اور یہاں سے بھی بہت احتیاط سے کٹ لگانا ہے۔ کارنر نکال لیں باہر۔ کارنر نکالنے کے بعد اس کو آپ آئرن کر لیں، اور اس کے اوپر ایک سلائی لگا لیں۔ ایک پیر کے فاصلے سے یہ سلائی لگانی ہے آپ نے۔ نکالیں اور فالتو کپڑا کاٹ دیں، اور اس کے سینٹر میں نشان لگائیں۔ یہ آپ کو کالر لگانے کا طریقہ بتا رہی ہوں، یہ میں نے اس کو نشان لگائے ہوئے ہیں۔ اس کے کالر کو ناپ لیں آپ، یہ جو اس کے کٹ کے نشان ہیں ان کو برابر آنا چاہیے۔ یہاں پہ میں نے نشان لگایا ہوا ہے، اس کے اوپر کالر کے رکھ کے اس طرح سے اس کو یہاں سے پکا کر کے آپ سلائی کرنا شروع کریں، اور اس کی سلائی کو آپ اس کے کٹ تک جو آپس میں برابر آ جائیں گے، کیونکہ ہم نے ناپ کا نشان لگائے ہوئے ہیں، اس کے اوپر پہنچ کر آپ اس کو نکال دیں۔ جیسے آپ نکال لیں، یہ اب دوسری سائڈ سے آپ اس کو اسی نشان کے اوپر دوسری سائڈ سے کالر کر رکھ کے اس کو بھی آپ اس کے ساتھ جوڑ لیں، اور سلائی کے اوپر آ کر نکال لیں۔ اس طرح سے کالر آ کر آگے سے بڑھتا نہیں ہے، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک ہی سلائی میں سیدھا آگے لے جائیں گی
تو ممکن ہے آپ کا کالر تھوڑا سا بڑھ جائے یا پھر پٹی سے بڑھ جائے. اس کو نکال لیں. یہاں سے ہی آپ نے شروع کرنا ہے. جس طرح سے ہم نے کالر کو ٹچ کیا اسی طرح سے یہ جو اس کی آخری سلائی ہوگی اس کو بھی آپ اوپر سے شروع کریں گے. پٹی کی ایک سائڈ سے اس کو بھی آپ ایسے جوڑتے ہوئے درمیان میں لے جائیں. یہاں سے نکال لیں آپ درمیان میں پہنچ گئے اور دوسری سائڈ سے بھی اسی طرح سے آپ اس کو آخری سلائی لگا لیں. اس کو بہت آرام سے بہت احتیاط سے لگانا ہے. آپ نے اس کو کھینچنا نہیں ہے، نہ کالر کو کھینچنا ہے نہ ہی اس کے گلے کو کھینچنا ہے. یہ ہمارا کالر تیار ہو گیا ہے. اس کو آپ پکڑ کر ایسے پین سے فولڈ کر لیں. یہ ہمارا کالر تیار ہو گیا اور شولڈر کے اوپر بٹن لگ